اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چوتھے پارے کا آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کل بھی اس کی طرف اشارہ ہوا تھا تیسرے پارے میں کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے تو وہ چیز خرچ کی جائے جو تمہیں پسند ہو۔ یعنی اللہ کہتا ہے تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ پسندیدہ چیز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف مال ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف مال ہی نہیں بلکہ اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، کہ کوئی اپنی اولاد کو علم دین کے لیے وقف کر دینا، علم دین حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی ایک طرح کا خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ انسان کو اولاد بھی پسند ہوتی ہے، تو جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کریں گے تو اصل نیکی تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے، یعنی کس طرح سے تم خرچ کرو گے، تمہاری نیت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے صفحے پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اس طرح اختیار کرو جیسے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے انسان کو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی کہ بعض باتوں کو پکڑ لو بعض باتوں کو چھوڑ دو، یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے انسان کو، اور کچھ چیزوں پہ زور دیا جائے کچھ پہ نہیں دیا جائے۔ ترتیب بھی یہ ہونی چاہیے انسان کے اسلامیات میں کہ جو فرض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا جن چیزوں کو، ان کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے، پھر واجبات ہے، سنت ہے، مستحبات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا، اور فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب تمہاری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار، یعنی فرما برداری کی حالت میں موت آنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یعنی اب بہت گناہوں پہ گناہ کرتے چلے گئے ہیں، اب کم سے کم انسان کا موت کا وقت تو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے انسان کو فرما برداری، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے کہ مسلمان فرقوں میں بڑھ جائے، الگ الگ فرقے بنا لے، اور جو فرقے جو ہے نا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اہل سنت والجماعت جس کو کہا جاتا ہے، اس سے جو ہٹتا ہے نا اسی کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت سے جو بھی ہٹے گا وہ فرقوں میں چلا جائے گا۔ اور آگے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ یہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں، تمہارے دلوں میں الفت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا تھا۔ اور پھر آگے چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، اگلی آیت میں بیان فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکیوں کی طرف بلانے والا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور کھلے عام گناہ ہو رہے ہیں اور کوئی نیکیوں کی طرف اس گناہوں سے روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں گناہ ہو رہا ہو اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع نہیں کر رہا ان کو، تو تمام کی تمام بستی اس میں گناہگار اس گناہ میں شامل ہوگی۔ اگر روک سکتے ہیں ہم، اس طرح کی کوئی گروہ بنا سکتے ہیں، ایک جماعت بنا سکتے ہیں کہ اس برائی سے اس کو روک سکتے ہیں، تو اس طرح بنانا یہ ہم اور آپ پر لازم ہوگا، ورنہ تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اللہ فرماتا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اگر اس طرح سے کام کریں گے تو کامیابی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پھر وہی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، جیسے یہود و نصارہ میں کتنے فرقے ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے اندر 72 فرقے ہو گئے تھے۔ تو ان کے فرقوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ اہل سنت سے ہٹ کر اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرے طریقے کو اختیار کرو، تو اس طرح سے نہ کرو۔ اللہ نے بیان فرمایا اگر کوئی اس طرح سے کرے گا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر آخرت میں دو طرح کے گروہ کا ذکر فرمایا، دو طرح کے لوگ ہوں گے کہ کچھ لوگوں کے چہرے تو کھلے ہوئے ہوں گے
اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے وہ لوگ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کی تعریف فرمائی کہ جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں وہ سب سے بہترین گروہ ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے بہترین گروہ ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیل کے ساتھ جنگ احد کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی تھی، جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی تھی 3 ہجری کے اندر۔ اس میں کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ اب چونکہ ایسا موقع آ گیا تھا کہ مسلمان جیتنے کے قریب ہو گئے تھے، بالکل جیت ان کے سامنے ہو گئی تھی، تو جس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، وہاں سے وہ صحابہ چلے گئے، اس پہاڑی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے سوچا جیت تو ہو ہی گئی، اللہ کے رسول نے کہا نہیں تھا، انہوں نے سوچا جیت تو ہو ہی گئی ہے، اور وہ مال غنیمت کو اٹھانے میں لگ گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی تھا، یہ آزمائش تھی ایک طرح کی، کہ اس میں کفار کی جماعت میں اس وقت خالد بن ولید بھی تھے، وہ پیچھے سے آ گئے اور انہوں نے کیا ہے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا، یعنی کفار نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور اس میں بھی کم 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا، چوٹ آئی تھی دانت مبارک میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور یہ بھی خبر اڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، اور پھر اللہ نے بیان فرمایا وما محمد الا رسول۔ جب یہ خبر اڑ گئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں اسلام میں داخل ہونے کا، اب تو اسلام اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار، اس طرح سے دلوں میں وسوسے آنے لگ گئے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر ان افئن مات او قتلا انقلبتم، اگر حضور کو موت آ جائے، انتقال ہو جائے، یا آپ شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم لوٹ جاؤ گے دوبارہ سے، کیا ہے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ وما کان، پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی نفس کو موت نہیں آتی ہے مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اس کے مقررہ وقت پر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور فرمایا جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو دنیا میں بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں بہترین جزا دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین شکر کرنے والوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی چند آیتیں ذکر فرمائی صحابہ کرام نے، وہ جو ایک تو غلطی ہو گئی تھی ان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی ظاہری طور پر ان سے، تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا ہے بہت تکلیفیں جھیلنی پڑی، یہ آزمائش تھی۔ لیکن صحابہ کرام کوئی غلطی کرنے کے بعد اس پہ ٹکتے نہیں تھے، ان کی کس طرح سے اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ لوگ ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشی کی حالت ہو چاہے غمی کی حالت ہو، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے۔ یعنی ایسے ہونا چاہیے لوگوں کو کہ ہر حالت میں خرچ کرنے والا ہو، چاہے تنگی چل رہی ہو چاہے خوشی کا عالم ہو، ہر حالت میں خرچ کرے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس پر ٹکتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ اور اللہ فرماتا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اس کے رب کی طرف سے جزا ہے، بدلہ ہے، اور اس کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ احد کو ذکر فرمایا ہے، اور اس میں انسان کو، ہم اور آپ کے لیے سیکھ یہ ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی یہی سیکھ تھی کہ کبھی بھی کیسا بھی معاملہ ہو جائے، کیسی بھی حالت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ اگر حضور کی خلاف ورزی کریں گے تو مسلمان نقصان اٹھائیں گے، یہ اس سے سیکھ ہم اور آپ کو ملتی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی یہ سیکھ لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا چند کئی آیتوں کے بعد، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تم پر، مومنوں پر،
کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا، اور وہ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے، ان کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں، یعنی ان کو مردہ بھی گمان نہ کرو۔ اللہ فرما رہا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ شہیدوں کو زندہ ماننا یہ قرآن کی روح سے یہ واجب ہے، یہ ہم اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ذکر فرمایا وما كان الله ليطلعكم الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی کسی کو غیب عطا کرے، لیکن اپنے بندوں میں سے، اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو غیب عطا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان خود سے غیب حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ اس آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بل هو شر لهم، بلکہ ان کے لیے یہ بہت زیادہ برا ہے جو اللہ کی راہ میں جس مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مال خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے ہیں، تو جو زکوٰۃ نہیں دیا ہوا مال ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، توق بنا کر ان کے گلے میں وہ قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا، یعنی آگ کا توق بنا کر، آگ کا ایک یوں سمجھ لی مالا سی ان کے گلے میں ڈال دی جائے گی جس مال سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شہید ہو چکے ہیں بہت سارے، یہ اب تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر نفس کو مرنا ہے، لیکن یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا، اور جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب، اور جو دوزخ میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ذکر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یعنی جو زمین و آسمان اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اگر ہم تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، اللہ کی معرفت تک پہنچ جائیں گے۔ اور فرمایا نیک لوگ کون ہیں، عقل مند کون ہیں، اولی الالباب کے بارے میں بیان فرمایا کہ عقل مند لوگ کون ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، یعنی پہلوؤں پر لیٹ کر ذکر کرتے ہیں، یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارا رب تو نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے، اس طرح کے جو بات کہتے ہیں یہ لوگ ہیں عقل مند لوگ۔ اور وہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا، یعنی موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ دے، یہ دعا کرنی چاہیے ہم اور آپ کو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت شروع ہو جاتی ہے چند آیتوں کے بعد میں سورہ نساء۔ سورہ نساء بھی مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور نساء کا معنی ہوتا ہے عورت، اور عورتوں کو یہ سورت کو تلاوت کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، اور پھر اس سے ان کی بیوی کو بنایا، اور پھر اس سے بہت سارے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا دنیا کے اندر۔ اور چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں بیان فرمایا کہ انسان 2 یا 3 یا 4 تک نکاح کر سکتا ہے اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو عورتوں کے درمیان، اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو ایک ہی کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کو بیان کیا۔ وراثت کہتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اس انتقال کے بعد جو مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال وراثت، اور اس میں جو حق ہوتا ہے نا، صرف لڑکوں کا حق نہیں ہوتا، اس میں لڑکیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں آیت میں کہ 2 لڑکیوں کا جو حصہ ہوتا ہے
اتنا حصہ ایک مرد کو ملے گا، یعنی مرد کا ڈبل حصہ ہوتا ہے اس کے لڑکیوں کے مقابلے میں، یعنی جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ اب اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں یار لڑکیوں کو آدھا کیوں دیا ہے؟ دیکھیے لڑکیوں کو اسلام نے نا زیادہ ذمہ داریاں نہیں دی جتنے مردوں کو ذمہ داری دی ہے۔ گھر سنبھالنا ہے تو مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمانے کے لیے جائے، چونکہ اس کو دیا جا رہا ہے نا، بس جتنا دیا جا رہا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کرتا ہے، قسط لفظ ہوتا ہے قرآن مجید میں استعمال۔ انصاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدھا آدھا دے دیا جائے، انصاف کا مطلب ہوتا ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ تو عورتوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی تو اس لیے زیادہ ان کے لیے دیا بھی نہیں جاتا۔ بہرحال پھر اللہ نے بیان فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر 2 لڑکیوں سے زیادہ ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 اور یعنی 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں اور صرف لڑکیاں ہی ہیں تو تہائی حصہ ان کو دیا جائے گا، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ ان لڑکیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو پورے مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اور پھر ماں باپ کے بھی، اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس کے ماں باپ ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کے لیے چھٹا حصہ قرآن میں ذکر فرمایا، چھٹا حصہ ان کے لیے دیا جائے گا اگر ان کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو والدہ کے لیے تیسرا حصہ ملے گا۔ تو یہ پوری کیا ہے تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور اگر اس کے بھائی بہن ہو یعنی بھائی ہو تو ان کی والدہ کے لیے چھٹا حصہ ملے گا۔ اور یہ جو حصے دیے جائیں گے وراثت سے جو بھی تقسیم کی جائے گی، یہ جب دیا جائے گا، جب ایک تو یہ کہ کفن دفن کا جو ہے اس سے نکال لیا جائے اس کی وراثت سے، دوسرا جو وہ کسی چیز کی وصیت کر گیا ہو مرنے والا کہ میرے مال کو وہاں لگا دینا تھوڑی چیز، اور وہ تہائی یعنی پورے مال کے 3 حصوں میں سے 1 حصے کی وصیت کر سکتا ہے وہ شخص، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی قرضہ ہو تو اس قرضے کو دینے کے بعد جو بچے گا پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر کا بھی حق ہوتا ہے اس کے مال میں، اور وہ آدھا حق ہوتا ہے اگر اس کے اولاد ہو، اور اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ اس کے لیے ملتا ہے۔ اسی طرح شوہر کا انتقال ہو تو اس کے بیوی کا بھی حق ہوتا ہے اس کے مال میں، اور یہ ہوتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ ان کے لیے چوتھا حصہ دیا جائے گا اگر شوہر کی کوئی اولاد ہے، اور اولاد نہیں ہے تو 8واں حصہ دیا جائے گا۔ یہ تفصیل اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح کلالہ کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ اس کا حصہ تقسیم کی جائے گی۔ کلالہ کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو تو اس کی جو وراثت ہوگی اس کو بھائی بہنوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور چھٹا حصہ ان کے لیے دیا جائے گا، اور ایک ہی ہو تو، اور 1 سے زیادہ ہو تو تہائی حصہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یعنی اکثر لوگ کیا ہے وراثت کو اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں بانٹتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ بیان فرما رہا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یعنی اس طرح بانٹے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ فرما رہا اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی سخت بات بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر چند آیتوں کے بعد توبہ کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے، انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، یعنی جلد ہی فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فاولئک یتوب اللہ علیہم، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو گناہ کرتے رہتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کی تو ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور گناہ کرتے رہتے توبہ کرتے نہیں ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، حتیٰ کہ موت ان کے پاس جب آ جاتی ہے تب وہ توبہ کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو کفر کی حالت میں مرا ہے اور جیسے ہی موت کا وقت آیا تب بھی اس کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے لاسٹ آیت میں، اس پارے کی لاسٹ جو آیت ہے اس میں بیان فرمایا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، یعنی کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ماں کو ذکر فرمایا ہے، وہ بناتکم پھر بیٹی ہے اور بہنیں ہیں، اور پھر عماتکم، عماتکم معنی ہوتا ہے پھوپھی ہوتا ہے، واخواتکم وعمات وخالاتکم، اور اسی طرح خالہ ہوتی ہے اس سے بھی نکاح کیا ہے حرام ہوتا ہے، وبنات الاخی بھائی کی جو لڑکی ہوتی ہے اس سے، وبنات الاختی اور بہن کی لڑکی سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح جس عورت نے دودھ پلایا ہو بچے کو اس سے نکاح حرام ہو جائے گا، رضائی ماں جس کو کہا جاتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور ساس سے نکاح حرام ہوتا ہے۔
و ربائبکم، اور ربائبہ سے بھی نکاح حرام۔ ربائبہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی آئی ہو تو اس کو کہتے ہیں ربیب، ربیبہ کہتے ہیں، اس سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ دخول ہو گیا ہو، یعنی ہم بستری ہو گئی ہو۔ ہم بستری نہ ہوئی ہو تو پھر کیا ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، یعنی جو بیٹوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں، بہوؤں سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اور دو بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا، اس سے بھی نکاح، یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہوگا دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، نکاح ہی نہیں ہوگا دو بہنوں کو ایک ساتھ، یعنی ایک شخص دو بہنوں سے نکاح کر ایک ہی وقت میں، انتقال کے بعد کر سکتا ہے لیکن ایک وقت میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شوہر والی ہوتی ہے والمحصنات، اس میں بھی آگے اسی سے تعلق ہے، والمحصنات من النساء، جو شوہر والی ہوتی ہے جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے اس سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھے پارے